ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ سوڈانی فوج نے جنگ بندی میں 72 گھنٹے کی توسیع کی ابتدائی منظوری کا اعلان کر دیا۔ فرانس نے جنگ بندی میں توسیع کے بعد سوڈان سے مزید شہریوں کے انخلاء کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ کے مطابق سوڈان سے مزید شہریوں کا انخلاء کیا جائے گا۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، اٹلی اور سویڈن کے شہریوں کو بھی نکالا جائے گا۔ فرانس کی وزارت خارجہ کے مطابق سوڈان سے اب تک 936 افراد کا انخلاء کرایا جا چکا ہے۔ علاوہ ازیں سوڈان سے 58 ممالک کے 1688 افراد کو بھی بحری جہاز کے ذریعے سے سعودی عرب پہنچا دیا گیا ہے۔ بھارت میں تیار ہونے والے ایک اور کھانسی کے سیرپ میں انتہائی مضر صحت کیمیکل ملے ہونے کی نشاندہی کر دی گئی۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ بھارت میں تیار کردہ مضر صحت کھانسی کے سیرپ کی ایک کھیل مارشل آئیلینڈز اور مائکرونیزیا میں ملی ہے۔ کھانسی کے شربت کے جن نمونوں کو تجزیہ کیا گیا ان میں خطرناک حد تک ایتھیلین گلائکول اور ایتھیلین گلائکول نامی مرکب پائے گئے۔ کھانسی کے شربت میں پائے جانے والے یہ دونوں زہریلے کیمیکل سے انسانی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کھانسی کا یہ شربت بھارتی ریاست پنجاب میں واقع QP Pharmachem لمیٹڈ نامی کمپنی تیار کرتی ہے۔ امریکا اور جنوبی کوریا کے درمیان واشنگٹن ڈکلیریشن کے نام سے نیا سیکورٹی معاہدہ طے پایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کا اعلان امریکی صدر جو بائیڈن اور جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کی ملاقات کے بعد کیا گیا۔ نئے معاہدے کے تحت امریکہ جنوبی کوریا کے لیے جوہری بیلسٹک ٹیکنالوجی سے لیس آبدوز خطے میں بھیجے گا۔ نیوکلیئر آبدوز 40 برس کے بعد خطے میں بھیجی جائے گی۔ معاہدے کے تحت جنوبی کوریا اور امریکہ میں سیکورٹی تعاون بڑھایا جائے گا، جبکہ دو طرفہ فوجی مشقیں اور اسٹریٹجک اساتذات میں بھی تعاون ہوگا۔ واشنگٹن میں جنوبی کورین صدر یون سک یول کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ اس کے اتحادیوں یا شراکت داروں پر شمالی کوریا کا جوہری حملہ ناقابل قبول ہوگا۔ امریکی صدر نے خبردار کیا کہ شمالی کوریا سربراہ کم جونگ نے جوہری حملہ کیا تو ان کی اپنی حکومت ختم ہو جائے گی۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ رواں سال کورونا سے اموات میں 95% کمی ہوئی ہے، لیکن کورونا وائرس ابھی دنیا میں ہی ہے۔ تاہم دنیا اب کورونا وبا کی ہنگامی حالت کے دور سے نکل رہی ہے۔ جنیوا میں پریس کانفرنس میں سربراہ عالمی ادارہ صحت کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس دنیا میں رہنے کے لیے ہے اور دنیا کو دیگر متعدی امراض کے ساتھ اس کے انتظام کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اب کورونا وبا کے ہنگامی مرحلے سے نکلنا شروع ہو رہی ہے۔ ہم پر امید ہیں کہ رواں برس کورونا وبا کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی خاتمے کا اعلان کر سکیں گے۔ مزید کہنا تھا کہ اگلے ہفتے تمام ممالک کے لیے کورونا کے طویل مدتی انتظام کے ہنگامی رد عمل سے نکلنے کا لائحہ عمل دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو مذاکرات آج ہی ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے بعد عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذاکرات چیئرمین PTI عمران خان کی مقرر کردہ 3 رکنی کمیٹی ہی کرے گی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے آج شام 4 بجے بیٹھنے کو تیار ہیں۔ حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو نام پیش کرے۔ چیئرمین سینٹ کو خط کا جواب لکھ دیا ہے۔ اس موقع پہ فواد چودھری نے کہا کہ مذاکرات آئین کے مطابق کیے جائیں گے۔ آج مذاکرات شروع ہوئے تو ہم ویلکم کریں گے۔ وہاں موجود عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا کہ حکومت الیکشن میں نہیں جائے گی، یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ کی ریاست پنسلوینیا کے پوڈ کاسٹر نے 37 گھنٹے سے زائد انٹرویوز کر کے عالمی ریکارڈ بنا لیا۔ گینس ورلڈ ریکارڈ کے مطابق گزشتہ سال پنسلوینیا کے پوڈ کاسٹر نے 37 گھنٹے 44 منٹ اور 17 سیکنڈ تک 6 سے 7 مئی کے دوران انٹرویوز کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ رپورٹس کے مطابق روب اولیور نامی پوڈ کاسٹر نے صحت کے معاملے میں 137 لوگوں کے انٹرویوز کیے۔ روب اولیور 1993 میں 21 سال کی عمر میں حادثے کے بعد سے وہیل چیئر پر موجود ہیں۔ ان کے سینے سے نیچے کا جسم اب کام نہیں کرتا۔
لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آج انہوں نے دنیا کا ایک بہترین ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ملک میں یکم مئی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آئل کمپنیز کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یکم مئی سے پیٹرول کی قیمت میں 4.5 روپے لیٹر کمی متوقع ہے۔ آئل کمپنیز کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ ماہ کی پہلی تاریخ سے ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے لیٹر تک کمی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے ہر ماہ پہلی اور 15 تاریخ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور موجودہ دور کے اسٹار بیٹر ویرات کوہلی کی پاکستان آنے کی حقیقت سے کئی لوگ لا علم ہیں۔ جس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور دیگر پاکستانی کھلاڑیوں کو دنیا بھر میں لوگ پسند کرتے ہیں، اسی طرح ویرات کوہلی کے مداح بھی دنیا بھر میں موجود ہیں۔ 2007 میں جب بھارت کی انڈر-19 کرکٹ ٹیم پاکستان آئی تھی تو ویرات کوہلی بھی اس میں شامل تھے۔ اب ایک مرتبہ پھر ماضی کی تصویر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی ہے، جس میں ویرات کوہلی اور دیگر بھارتی کرکٹرز کو لاہور میں دیکھا جا سکتا ہے۔